السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پلے فیلڈ۔ آج آپ کی بڑی ہی اسپیشل ملاقات کروائیں گے۔ ایم ایم اے تو ہم اکثر و بیشتر مختلف کھلاڑیوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، جب وہی کھلاڑی خود کو ٹرانسفارم کرتے ہیں باکسنگ میں، وہی کھلاڑی خود کو ٹرانسفارم کرتے ہیں کک باکسنگ میں، اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جاتے ہیں اور اپنا لوہا منواتے ہیں، اور خالی اپنا لوہا نہیں منواتے، پاکستان کا جھنڈا وقار بلند کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کھیلوں سے پیار کرنے والا ملک، پاکستان کے عوام شاندار کھلاڑی، پاکستان کے کھلاڑی ایک بہترین ایمبیسڈر ہیں۔ تو ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اور بشریٰ کھٹانا جو کہ پاکستان میں باکسنگ ہو، ایم ایم اے ہو، بڑی شاندار چیمپئن ہے ہماری باکسنگ اور ایم ایم اے کی، نیشنل گیمز ہو وہاں بشریٰ کی شاندار کامیابیاں، اور پاکستان میں مختلف فائٹس ہوں، بین الاقوامی فائٹس پاکستان میں آئیں تو ایم ایم اے میں بشریٰ کی بڑی شاندار کامیابیاں، اور خالی بشریٰ ہی نہیں، بشریٰ جس کلب میں ٹرین ہوئی، الحمدللہ اب تو ڈپارٹمنٹ بھی ہے بشریٰ کے پاس، بشریٰ جس کلب میں ٹرین ہوئی اسی کلب کے زیر سایہ، یعنی اسی کوچ کے زیر سایہ اب اچھے سے اچھے کھلاڑی ٹرین ہو رہے ہیں۔ مریم اظہر ایک اور ابھرتا ہوا ستارہ ہے، ایک بین الاقوامی ابھی کے ایف ایل کا ٹورنامنٹ ہوا، یہ کے ایف ایل کیا تھا، اس کے ٹورنامنٹ کا سٹینڈرڈ کیا تھا، شری لنکا گئی، بین الاقوامی کھلاڑیوں سے فائٹ ہوئی، اور بشریٰ نے بھی اپنی الحمدللہ فائٹ اور بیلٹ جیتی، اور مریم بھی اپنی فائٹ اور بیلٹ جیت کر آئی ہیں، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اور ان دونوں کے پیچھے ایک شاندار ہاتھ، ایک بہترین کوچ اور ایک فادرلی فگر مدثر بشیر، اور مدثر اتنے اچھے کوچ ہیں اور اتنے اچھے بیہیویئر کے کوچ ہیں کہ جب میں خود جاتا ہوں ان کے کلب یا اکیڈمی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بالکل ایک فادرلی فگر، بڑے بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں۔ تو ہمیں آج جوائن کیا ہے بشریٰ کھٹانا نے۔ بشریٰ کھٹانا ہماری کک باکسنگ چیمپئن ہے، ایم ایم اے چیمپئن تو ہیں ہی ماشاءاللہ، کک باکسنگ جیت کر آئی ہیں۔ بشریٰ تھینک یو سو مچ، بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک سر، تھینک یو۔ مدثر بشیر نے ہمیں جوائن کیا۔ مدثر تھینک یو سو مچ، آپ ان دونوں کے کوچ بھی ہیں، انٹرنیشنل مارشل آرٹس کوچ ہیں، اور آج بڑی ڈیٹیل مارشل آرٹس سے اسپانسر اور بہت ساری چیزوں پر بات ہوگی۔ مدثر آپ کو بھی بہت مبارک ہو، دونوں لڑکیاں آپ کی ماشاءاللہ جیت کر آئی ہیں۔ مریم السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ مریم بھی ہماری چیمپئن ہے، بہت مبارک ہو مریم، آپ بھی جیت کر آئیں، تو ہم بہت آج خوش ہیں، بہت ہمیں پراؤڈ فیل ہو رہا ہے۔ بشریٰ ماشاءاللہ کبھی باکسنگ، کبھی ہم ایم ایم اے دیکھتے ہیں، کک باکسنگ دیکھتے ہیں، کوئی ایسا میدان نہیں ہے ماشاءاللہ جو پیچھے رہ گیا ہو، اور الحمدللہ اگر میں کہتا تھا کہ پاکستان میں انیتا کریم نے یہ بیج بویا ہے لڑکیوں کو ایم ایم اے کھیلنے کے لیے ایک راہ دکھائی ہے، تو اس کے بعد لڑکیوں نے بھی کمال کیا ہے، اور آپ جیسے چیمپئنز جو ہیں وہ نکھر کے سامنے آئے اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ پہلے ذرا اس بین الاقوامی ایونٹ کی بات کریں گے۔ بشریٰ سری لنکا میں ہونے والا ایونٹ تھا، کیسا ایونٹ تھا، اوپوننٹ کیسے تھے؟ سر جی، جو سری لنکا میں جو میری فائٹ ہوئی تھی، کرما فائٹ تھی کے ایف ایل کے نام سے، تو اس میں جو میرا ویٹ، جس ویٹ میں میں کھیلی تھی وہ اسٹرا ویٹ میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ میرا کمپٹیشن جو تھا وہ انڈیفیٹڈ فائٹر کے ساتھ تھا، جو کہ کے ایف ایل کی جو ہے وہ انڈیفیٹڈ ابھی تک وہ جا رہی تھی، ٹاپ فائٹر ہیں جی، ٹاپ فائٹر ہیں۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، جس طرح سے مجھے سر نے جو ہے وہ گائیڈ لائن دی، مجھے گائیڈ کیا، ٹریننگ دی، تو میں نے یہ چیز سوچ کے مائنڈ میں رکھا کہ جس طرح سے مجھے ٹریننگ دی گئی اور سر نے بھی مجھے گائیڈ کیا کہ یہ آپ نے نہیں سوچنا کہ بشریٰ وہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ انڈیفیٹڈ فائٹر آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور آپ جیسے وہ ماشاءاللہ جی انڈیفیٹڈ فائٹر ہیں پاکستان کی، ابھی افغانستان اور دیگر ممالک کو ہرایا، ایران جا کر جیت کر آئیں۔ تو جیسے سر نے کہا کہ یہ چیز نہیں سوچنی کہ وہ چیمپئن ہے، وہ انڈیفیٹڈ فائٹر ہے، ڈرنا نہیں ہے آپ نے، آپ ہی ایک قسم کا پلیئر ہو، آپ چیمپئن ہو، آپ ہی انڈیفیٹڈ فائٹر ہو۔ تو الحمدللہ ایک تو پاکستان کے نام پہ میں کھیلی، پاکستان کو ریپرزینٹ کری، وہ چیز بھی مائنڈ میں تھی، اور دوسرا کہ مطلب اپنے خود کو میں نے ریلیکس کر کے میں فائٹ رنگ میں اتری، تو الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ اچھا بشریٰ، فیکچوئل بات پوچھوں، دیکھیں اب آپ نا، یہ ایج آپ کی نو ڈاؤٹ بہت کم ہے، لیکن آپ ایک ایکسپیرینس فائٹر ہو گئی ہیں پچھلے 4-5-6 سالوں سے مسلسل، بہت چھوٹی ایج سے، کیونکہ میں فالو کر رہا ہوں آپ کو، مجھے پتہ ہے آپ بہت چھوٹی ایج سے لڑ رہی ہیں، تو ڈپارٹمنٹل گیمز ہو، نیشنل گیمز ہو، نیشنل سرکٹ کی فائٹس ہو، انٹرنیشنل فائٹس ہو، آپ کے کانفیڈنس میں کتنا فرق آتا ہے جب آپ کو ایونٹس ملتے ہیں؟ جب سر میں فرسٹ جو میرا انٹرنیشنل ٹور تھا، ورلڈ کک باکسنگ چیمپئن شپ کک باکسنگ کا جو ہوا تھا، اس میں پاکستان کے لیے میں گولڈ لے کے آئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا کانفیڈنٹ لیول جو ہے وہ انکریز ہوتا گیا، مطلب ایک جو نروسنس تھی وہ مطلب بالکل کلیئر ہو گئی تھی۔ ابھی میں سری لنکا میں جب گئی تھی تو بالکل الحمدللہ پیرنٹس کی دعائیں تھیں، ان کی سپورٹ تھی، کوچ کی دعائیں تھیں، ان کا ساتھ تھا،
تو بالکل کانفیڈنس ہو کے میں رنگ میں انٹر ہوئی تھی. تو اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا نمیشا کماری کا, وہ باکسر تھی. تو جب میں فرسٹ راؤنڈ میں اس کے ساتھ کھیلی تو مجھے اس کی اسٹریٹجی, میں نے کہا اس کو میں گائیڈ, بالکل ایسا ہی ہے, اچھی فائٹر تھی. اس کو میں نے گائیڈ مطلب اس کو میں نے اسٹڈی کیا فرسٹ راؤنڈ میں کہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہے. اس کی اسٹریٹجی میں سمجھی کہ یہ جسٹ باکسنگ ہے. تو ککس اس کی اتنی تھی نہیں, اس کو میں نے پھر ڈاؤن مطلب اس کو میں نے کک سے میں نے اس کو ڈیمیج کیا, جس وجہ سے اس کے پنچز میں وہ پاور نہیں تھی. تو الحمدللہ اس کو میں نے بیٹ کیا اور بہت اچھا ایکسپیرینس. ویری ویل سیڈ. اچھا یہ بھی پلیئر کا اپنا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی جلدی دوسرے کھلاڑی کو ریڈ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ذرا مدثر سے بات ہوں, مدثر میں آپ ساروں کے آخر میں نا مدثر سے بڑی ڈیٹیل بات کروں گا. مریم کیسا رہا فائٹ کا ایکسپیرینس؟ ماشاءاللہ نیشنل لیول پر تو آپ کھیل ہی رہی تھیں, لیکن ایک بین الاقوامی فائٹ لڑنا جیتنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں, باکسنگ کے الگ ہوتے ہیں, کک باکسنگ کے بالکل ڈفرینٹ ہے, اور وہ پورا جانرا ہی ڈفرینٹ ہے, لیکن آپ لوگ ایک فوراً اس میں ڈھل جاتے ہیں, بڑی بات ہے. MMA بالکل ڈفرینٹ ہے. فائٹ کیسی رہی, ماحول کیسا تھا وہاں پر, اور ایک انٹرنیشنل ٹور اور انٹرنیشنل فائٹس کا ایک الگ سے سیکھنے کا عمل ہوتا ہے, تو کیا کچھ ملا سیکھنے کو؟ تھینک یو سو مچ سر فار انوائٹنگ اس. سر فائٹ کی جہاں تک بات کی جائے تو الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا. میرا یہ MMA کا تھرڈ جو ہے وہ ایکسپیرینس تھا, اور الحمدللہ بہت اچھا رہا. جو 3 ٹائم چیمپئن تھی اس کے ساتھ میری فائٹ تھی, اور لاسٹ ٹائم تک جو ہے بس آپ کہہ لیں کہ بہت ایک بالکل برابر کے لیول کی فائٹ چل رہی تھی, اور ہر فائٹ سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہو. الحمدللہ میں نے برونز میڈل حاصل کیا ہے, اور جس طرح سے ہمارے کوچ نے ہمیں ٹریننگ دی ہے, ہمیں چیزیں سکھا کے بھیجا تھا, الحمدللہ ان کے اوپر پورا اتری ہوں, اور اپنی اسٹرائکنگ اور جو گراؤنڈ گیم تھی اس کے اوپر میں نے کام کیا ہے, اور الحمدللہ فائٹ آپ کے ساتھ. اچھا مریم کیسا لگتا ہے ایک کارپوریٹ جاب سے خود کو ایک MMA فائٹر کی طرف ٹرانسفارم کرنا؟ یہ بہت بڑی بات ہے, اور بڑی مجھے وہ Day 1 بھی یاد ہے جب آپ اکیڈمی آئیں, ہم لوگ وہاں شو کرنے کے لیے آئے تھے. تو اور آج جہاں دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو تو بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ چلیں یہ ہم نے جرنی بھی کور کیا, ہمارے سامنے آپ لوگوں نے گرو کیا, اور ایک خود کو کارپوریٹ جاب سے اور اس مائنڈ سیٹ سے نکال کے ایک رف اینڈ ٹف فائٹر بنانا. مدثر کا تو اس میں ہاتھ ہے نو ڈاؤٹ, کیا کیا محنت کرنی پڑی؟ سر کارپوریٹ لائف آپ کو پتہ ہے 9 to 5 10 to 6 8 سے 9 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے, اور اس میں جب آپ ہوتے ہو تو بہت ہیکٹک روٹین ہوتی ہے آپ کی. تو اس کے ساتھ اس چیز کو مینیج کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہے, بٹ جب آپ شروع سے ایک اسپورٹس پرسن رہے ہو تو آپ کو جو ہے اپنی باڈی کے مطابق جو ہے چیزوں کے ڈھالنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ میں نے پہلے بھی کافی گیمز کی ہوئی ہیں, لیکن ابھی باکسنگ MMA کک باکسنگ اس میں جب سر نے مجھے دیکھا, میں ویٹ لاس کے لیے آئی تھی بیسیکلی, تو جب سر نے میری اس میں دیکھی کہ میں جا سکتی ہوں آگے, تو سر نے مجھے پش کیا اور مجھے موٹیویٹ کیا, مجھے ٹریننگ دی, اور الحمدللہ آج جو ہے وہ مینیج کر رہی ہوں میں کارپوریٹ کے ساتھ اپنی اسپورٹ لائف کو. زبردست. اچھا اس سے پہلے مدثر کے پاس جاؤں, بشرا کیسی فائٹر ہے مریم؟ اچھا آپ کے ساتھ تو چونکہ ہم دیکھتے ہیں اسپائرنگ اور یہ سارے کرتے ہیں, کیسی فائٹر ہے, کیا ریٹ کرتی ہیں بشرا؟ بشرا خاموش بیٹھی ہیں. بشرا کیا ریٹ کرو گی مریم کو؟ مریم آپی کے بارے میں تو میں یہ بتاؤں گی کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ مطلب ساتھ ان کی جاب بھی ہے, اور ساتھ وہ اسپورٹس لائف کو بالکل بہت ٹف ٹائم ہے. تو جب یہ اسٹارٹنگ میں آئی تھی تو فٹنس کے لیے آئی تھی, تو اکثر ہمارے ساتھ مطلب یہ فٹنس کے ساتھ ساتھ میں ان کو ککس بھی پنچز بھی کرواتی تھی. سر بھی اپنی طرف سے ان کو موٹیویٹ کرتے تھے, ٹریننگ دیتے تھے. تو جب میں نے ان کو دیکھا, میں اکثر سر مطلب ہم لوگ اکثر جب بات ہوتی تھی اس طرح سے, تو سر نے کہا کہ اس طرح سے یہ مطلب ایک اچھی فائٹر بن سکتی ہے. میں نے بھی سر سے کہا, میں نے کہا سر جس طرح سے ان کے پنچز میں ماشاء اللہ سے جس طرح پاور ہے, تو اوبیسلی یہ اگر اسی طرح سے اس کو کنٹینیو رکھیں گی, ساتھ ساتھ یہ فٹنس بھی پھر کرتی رہی, باکسنگ ککس بھی کرتے رہے, اور الحمدللہ آج وہ IFT کی بھی چیمپئن رہی ہیں, اور NFT میں بھی انہوں نے براؤن میڈل لیا. تو اسی طرح سے جیسے ابھی کنٹینیو رکھیں گی تو جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے. ویسے ریٹ اچھا فائٹر کرتی ہو آپ مریم کو بشرا؟ جی بہت اچھا. چلیں مدثر صاحب بڑا مبارک ہو ماشاءاللہ, جہاں جا رہے ہیں آپ اور آپ کی ٹیم ڈپارٹمنٹ سے جائے تو جیت کر آ رہے ہیں, آپ لوگ اپنے بچوں کو انٹرنیشنل ایونٹس میں لے جائیں تو آپ لوگ ماشاءاللہ جیت کر آ رہے ہیں. محنت نظر آ رہی ہے مدثر, لیکن اس ذرا اسپیسیفک ایونٹ کی بات کریں, اچھا بڑا ایونٹ, اور سری لنکا کے فائٹرز میں نے دیکھا وہاں پہ جو باقی فائٹرز تھے بڑے تگڑے تھے, خاص طور پہ پنچز کے حوالے سے بڑی ان کی اسٹرانگ تھے وہ لوگ اس پوائنٹ سے. کیا چیزیں دیکھی, کیا سمجھا, KFL میں جانے سے پہلے کیا کیا تیاری کی, اور کیا ایونٹ کا اسٹینڈرڈ تھا؟ دیکھیں سر, جب KFL کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا 1 month آلموسٹ, میرے خیال میں 25 days تھے ہمارے پاس.
تو جب مجھے میسیج آیا کہ اس طرح کی سے سیریز 6 ہو رہی ہے کارما فائٹ لیگ کی، اس میں آپ لوگوں نے پاکستان کی طرف سے بشرا کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فائٹر جو ہے یہ آ جائے اور ہمارے جو 5 ٹائم چیمپئن ہے اس کے ساتھ فائٹ کر لے. تو میں نے ان کو میسیج دے دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کر کے میں بتا دیتا ہوں. پھر میں نے بشرا سے ظاہر بات ہے پلیئر سے بھی پوچھنا ہوتا ہے، پلیئر کو بھی بتانا ہوتا ہے. ان کے ساتھ جب میں نے بشرا سے میں نے جب بات کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا سر آپ جہاں ڈالنا چاہتے ہیں آپ ہنگاریان ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. پھر میں نے ان کو بھی میسیج دے دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اس فائٹ کے لیے. پھر میں نے ان کی فائٹ میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی فائٹ میں نے دیکھ لی، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فائٹر کو کھلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی فائٹر دوسرے فائٹر کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کے جو لائف سٹائل ہوتا ہے، جو فائٹنگ سٹائل ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. میں نے ان کو دیکھ لی، انڈیا کے ساتھ ان کی فائٹ ہوئی تھی، اذربائیجان کے ساتھ ان کی 2-3 اور کنٹریز کے ساتھ ان کی فائٹس ہوتی ہے، اور وہ 5 ٹائم چیمپئن رہ چکی تھی. تو یہ بھی بہت بڑا ایک انسان کے لیے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا. پریشر ہوتا ہے کہ 5 ٹائم چیمپئن ہے. جی. تو وہ پھر میں بشرا کو پھر اسی مطابق، اس کے فٹ ورک کے مطابق، اس کے گراؤنڈ گیم کے مطابق، کس طریقے سے وہ گراؤنڈ میں آتی ہے، کس طریقے سے وہ گراؤنڈ سے جاتی ہے، کون سے ککس ہے، کون سے پنچز ہے، اس کے جو اپوننٹ جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے لیے پھر میں نے بشرا کو تیار کیا. اور میرے خیال میں 25 ڈیز کے اندر بشرا اس لائق ہوئی الحمدللہ کہ وہ جب وہاں پر گئی، میں ساتھ وہاں موجود نہیں تھا، پر جیسے ان کو سمجھایا گیا تھا، جو مائنڈ سیٹ بنایا گیا تھا، پروفائل جو دیا تھا اسی پروفائل پہ ہی کیریا. اور جہاں پھر پاکستان کا نام آتا ہے تو وہاں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ورلڈ چیمپئن ہے تو بھائی ہم ہار جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. پھر وہاں پر پاکستان کے لیے پھر کھیلنا ہوتا ہے، چاہے ہمیں کٹس لگ جائے، چاہے ہمیں مرنے پہ بھی آ جائے، تب بھی ہم جیت جاتے ہیں. اور آج ماشاءاللہ بشرا نے کر بھی دکھایا. اچھا یہ بتائیں مدثر، نیشنل گیمز ہوں تو بشرا بطور باکسر کھیل رہی ہیں اور جیت کر آ رہی ہیں، میڈلز لے کر آ رہی ہیں. اب تو ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹ ایک الگ معاملہ، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن نیشنل گیم ہو تو باکسنگ کر رہی ہیں، IFT NFT ہو تو بشرا MMA کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے. اب یہ انٹرنیشنل فائٹ ہے تو کک باکسنگ، یہ کیسے اتنی جلدی ان کے جانرز چینج ہو رہے ہیں اور کتنی محنت ہو رہی ہے اس کام پہ، کیونکہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. دیکھیں سر، جو ہمارا سٹائل ہے وہ شروع سے ہی جو سٹائل نام ہے وہ کنگ فو مارشل آرٹ ہے، چائنیز آرٹ ہے. اب چائنیز آرٹ کے اندر جو سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 4 سے 5 سٹائل کے اوپر ورک کرنا. جیسے اس میں امیچور کک باکسنگ ہے، اس میں گراؤنڈ گیمز ہے، اس میں وشو گیم ہے، اس کے اندر پنکریشن گیم ہے، اس کے اندر MMA کے مطلب کہ مکس ٹوٹلی مکس ککس آتی ہے، اس کے اندر پھر باکسنگ بھی آتی ہے، کک باکسنگ اس کے اندر آتی ہے. تو جب پلیئر کو ہم تیار کریں، میرے پاس جو بھی پلیئر آتے ہیں یا کوئی بھی ایتھلیٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کو میں ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ صرف جسٹ باکسنگ کے لیے آئے تو میں آپ کو باکسنگ کراؤں گا. کوئی مثلا جیسے بشرا میرے پاس آئی تھی صرف جمناسٹک کے لیے، تو 1 ویک کے اندر جب میں نے ان کو باڈی لینگویج دیکھی تو میں نے ان کے سسٹر کو بھی یہی بتایا کہ یہ کک باکسنگ میں مطلب کہ مارشل آرٹس میں بہت آگے جلدی مطلب کہ پک کر سکتے، جلدی آگے جا سکتی ہے. اور حقیقت ہے کہ فرسٹ 5 منتھ میں انہوں نے ایران سے گولڈ میڈل اٹھا کے لے کر آئے تھے. بالکل، وہ تو ہم سب کو یاد ہے. جی. اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ پلیئر کو ہم آل راؤنڈر بناتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آل راؤنڈر آپ ڈیلی کے حساب سے باکسنگ میں بھی باکسنگ میں اسپائرنگ ہوتی ہے، کک باکسنگ میں بھی ہم ککس بھی کرا رہے ہوتے ہیں، پھر گراؤنڈ گیم بھی ہم کرا رہے ہوتے ہیں، پھر جمناسٹک بھی کرا رہے ہوتے ہیں باڈی اسٹریچنگ کے لیے. تو یہ سارا جو یہ کمبائن کلاس چل رہا ہوتا ہے. پھر جو ایونٹس آتے ہیں تو کم سے کم ہمیں 15 سے 20 دن یا پھر 1 منتھ یہ آلموسٹ ہمارے پاس ٹارگیٹ ہوتا ہے. اس کے بیچ میں پھر پلیئر کو ہم نے سوئچ کر کے اس سٹائل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. اچھا مدثر، ذرا سا اس سے پہلے کہ میں بشرا سے بھی اس پہ بات کروں، یہ جو MMA فائٹرز ہیں بیسک ساروں کے ساتھ اگر میں بات کروں تو مارشل آرٹس آپ سمجھ لیں کہ جی سارے فائٹس کی مدر ہو گئی ہے، اس میں سے آپ بہت ساری چیزیں اور نکال لیتے ہیں، ڈفرینٹ اس میں سٹائل آف فائٹس ہیں. MMA جب سے دنیا میں انٹروڈیوس ہوا اور جب سے یہ MMA کی فائٹس ہو رہی ہے، ایک تو ذرا اس کے رولز ریگولیشن تھوڑا فری سٹائل فائٹس ہے اور مکس مارشل آرٹس اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ جو مکس مارشل آرٹ ہوتا ہے اس میں پنچنگ کا بھی اور ککنگ دونوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. پھر آپ ایک دم سے پلیئر کو کہیں کہ آپ اپنی کک کنٹرول کریں اور باکسنگ پر آئیں، یہ کتنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور پلیئر کی ایبلٹی اس میں کتنی ہونی چاہیے؟ سر پلیئر کی ایبلٹی اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ جب ایونٹ ہمارے پاس آتے تو کم سے کم 1 مہینہ ہمارے پاس ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ایک دم بھی ہمیں مطلب کہ شارٹ ٹائم پر ہمیں میسیج آ جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ان کو بھی آٹومیٹیکل آلریڈی ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو پلیئر ہے یہ آل راؤنڈر ہے، یہ کسی بھی ٹائم اس کو آج اگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ بھئی کل باکسنگ کی فائٹ ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اب تو ہماری تیاری نہیں ہے، یا MMA کی فائٹ ہے یا کک باکسنگ کی فائٹ ہے تو ہم سب کے لیے تیار ہیں. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ پنچز پر بھی زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں، ککس پہ فوکس کرتے ہیں، گراؤنڈ پہ فوکس کرتے ہیں. پھر ہم اگلے پلیئر کو دیکھتے ہیں کہ اگلے پلیئر کا جو سٹائل ہے گراؤنڈ سٹائل جو وہ کیا ہے. اگر وہ سٹرائک پہ کھیلتی ہے
تو ہم اسٹرائک پہ اس کے ساتھ بیک پہ کھیلنا ہوتا ہے. اگر وہ گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں تو پھر ہم گراؤنڈ کے لیے اس کے اوپر فوکس کرواتے ہیں کہ بھئی آپ نے گراؤنڈ سے کیسے نکلنا ہے اور کیسے ہٹ کرنا ہے اور کیسے آپ نے اپنے اس پلیئر کو بیٹ کرنا ہے. اگر وہ صرف باکسنگ پہ رہ رہی ہے تو پھر آپ نے باکسنگ میں اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اور ککس کر کے آپ ککس کرنے کے بعد آپ باہر کیسے نکلو گے. اب جیسے مطلب کہ صرف باکسنگ ہے تو کئی سارے کوچز مجھے کہتے ہیں کہ یار ایک پلیئر ہے, کیونکہ باکسنگ اور باقی سٹائل میں بہت زیادہ فرق ہے, کیونکہ باکسر جو ہے وہ سٹرائک تو کر دے گا پر وہ ایم ایم اے کے سامنے, وہ کک باکسنگ کے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہوگا. اس کو وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے ایک پنچ مارنا یہاں سے ایک کک لگتی ہے تو 2 سے 3 پوائنٹ آٹومیٹکلی ان کو مل جائے, کیونکہ پوائنٹس بیس پہ کھیلنا ہوتا ہے. اچھا ایک بریک اس پہ ذرا ہم ڈیٹیل اور بھی بات کرتے ہیں. بشرا سے بھی پوچھتا ہوں کہ جب نیشنل گیمز کے لیے گئی تو میں نے بھی ان سے پہلا سوال یہی کیا تھا, بشرا کک باکسنگ ایم ایم اے اور ایک دم باکسنگ تو کیسے ککس کو کنٹرول کریں گے؟ پھر جب میڈل لے کر آئیں تو ہم نے کہا بھئی یہ کیسے ہو گیا ساری چیزیں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ان سے ذرا اس پر مزید بات کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. مدثر نے تھوڑا ڈیٹیل ہمیں بتائی کہ کیسے خود کو مولڈ کرتے ہیں, کیسے ٹرانسفارم کرتے ہیں. بشرا باکسنگ ایک بالکل ڈیفرنٹ سٹائل آف گیم ہے, مجھے ذرا بتائیں آپ اپنی ککس کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں عمومی طور پر میں بات کرتا ہوں مختلف اچھے فائٹر سے تو کہتے ہیں کہ بشرا کی فائٹنگ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہے اس کی سپیڈ. آپ کے پنچنگ میں نے خود بھی دیکھ رکھا ہے, کک آپ کی بہت سپیڈ ہے, آپ ماشاءاللہ لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ فائٹ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ مائنڈ کو کیسے کنٹرول کرتے ہو آپ جب آپ باکسنگ کر رہے ہوتے ہو؟ سر جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ باکسنگ, کک باکسنگ تو ایم ایم اے, اس چیز کو آپ کیسے وہ کرتے ہیں. تو فرسٹ جب میری باکسنگ کی فائٹ ہوئی تھی ملائکہ زاہد کے ساتھ, وہ میری لائف کی پہلی فائٹ تھی باکسنگ کی. تو اس طرح سے نیشنل ہو رہا تھا کراچی. حالانکہ ملائکہ ایکسپیرینس جی بہت اچھی فائٹر ہے وہ. تو جب میری اس کے ساتھ فائٹ ہوئی اور اس کے ساتھ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس بھی رہا, تو جسٹ ٹریننگ جو ہے وہ باکسنگ, کک باکسنگ اس کو ساتھ لے جانا مطلب مشکل ہوتا ہے. تو جب باکسنگ کا کوئی فائٹ ہوتی ہے, جیسے ملائکہ کے ساتھ میری فائٹ ہوئی تھی, جسٹ فوکس میرا باکسنگ پہ تھا. تو اس کے بعد جیسے کک باکسنگ کی اگر کوئی ایونٹ آتا ہے تو جسٹ ٹوٹلی سر جو ہے وہ اس چیز پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ککس اور پنچز, کیونکہ آٹومیٹکلی جب میرا جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا مارشل آرٹس کو تو کک باکسنگ تھا, تو اوبیسلی اس میں باکسنگ بھی کرتی تھی, کک باکسنگ بھی کرتی تھی. تو ایم ایم اے تھا, ایم ایم اے میں پھر باکسنگ اوور آل فری اسٹائل ہے وہ, اس کے اندر آپ کی گراؤنڈ گیم زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ اسٹرائک تو الحمدللہ میری آلریڈی تھی, تو گراؤنڈ گیم جو تھی اس کے اندر جو ویکنیس تھی میری وہ گراؤنڈ گیم کی تھی. تو اب جو باکسنگ ہے اس میں جسٹ آپ نے فٹ ورک کرنا ہوتا ہے اور آپ کا جو ہے وہ پنچز ہٹ کرنے پڑتے ہیں. تو اکثر اس طرح سے کبھی کبھار اسٹارٹنگ میں مجھ سے ہوتا تھا, جب میں پنچز کرتی تھی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ کک اٹھ جاتی تھی مجھ سے. تو پھر مجھے سر کہتے تھے کہ جب مطلب ریسٹ پہ جب جاتے تھے آفٹر 3 مطلب منٹس کے بعد, تو سر کہتے تھے کہ بشرا کک نہیں اٹھانی آپ نے. تو پھر اس چیز کو میں مائنڈ میں رکھتی تھی, مجھے پھر ہنسی بھی آتی تھی اس چیز پہ, خود کو باندھ کے رکھنا بڑی بالکل بات ایسا ہی ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنے ایک مائنڈ بنا لیا. تو جیسے سر نے ٹریننگ دیتے تھے باکسنگ اور کک باکسنگ, تو میں نے کہا جب باکسنگ کا ہے تو ٹوٹلی پھر فوکس میرا جب فائٹ میں اترتی تھی تو پھر یہ مائنڈ میں رکھتی تھی کہ اس میں ککس نہیں, جسٹ آپ کے پنچز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ چیز اگر میں آپ سے پوچھوں مریم, آپ بھی ڈفرینٹ سٹائل دیکھ رہی ہوتی ہیں, پریکٹس بھی کر رہی ہیں, کیسے مدثر ایسا کیا گھول کے پلا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ آپ فوراً مولڈ ہو جاتے ہیں؟ باکسنگ دیکھتا ہوں تو آپ لوگ چیمپئن نکل آتے ہیں, اور بڑی بات ہے کہ ایک اکیڈمی کے یہ 3-4 بچے ماشاءاللہ, اسامہ سمیت, اسامہ از ڈوئنگ اے گریٹ جاب ایز اے باکسر, تو آپ سارے بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھیں. فرق کیا آپ کو لگ رہا ہے ایم ایم اے, اور آپ نے کنٹینیو ایز اے ایم ایم اے فائٹر کرنا ہے مریم, یا آگے کک باکسنگ اور باکسنگ کی طرف بھی دیکھنا ہے؟ جی سر جیسے کہ سر نے بتایا کہ ہماری جو پریکٹس چل رہی ہوتی ہے وہ کسی ایک چیز نہیں چل رہی ہوتی. ہماری باکسنگ, کک باکسنگ, جمناسٹک اینڈ دین گراؤنڈ گیم, ان ساری چیزوں کے اوپر ہم ڈیلی بیسس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ڈیلی بیسس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہوتے ہو تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ آپ کا کون سا ایونٹ آ رہا ہے اور آپ نے کس ٹائم میں کھیلنا ہے, کیسے سوئچ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا اپنا انٹرسٹ کیا ہے, مجھے باکسنگ بھی پسند ہے اور مجھے ایم ایم اے بھی پسند ہے. تو وہی بات ہے کہ اپرچونٹی جس میں بھی ملے گی انشاءاللہ اس میں پاکستان کا نام روشن کریں. اچھا این ایف ٹی اور آئی ایف ٹی دونوں آپ نے لڑے, بڑی اچھی آپ کی کارکردگی رہی, اور اس وقت آپ بہت زیادہ بزی تھے جب مدثر آئے تو ہمیں اندازہ تھا کہ آپ لوگ بزی ہیں. یہ بتائیں مریم, این ایف ٹی میں اور آئی ایف ٹی میں کیا سیکھنے کو ملا؟ اور آپ لوگوں نے تو میرا خیال ہے اس کو بانو وغیرہ کو بھی فیس کیا, بانو بٹ کو, اور وہ بھی وہاں کھیل رہی تھی, تو بڑی شاندار کھلاڑی ہے بانو. تو کیا سیکھنے کو ملتا ہے اچھے کھلاڑیوں کے ساتھ؟ سر جب بھی آپ کوئی بھی ایونٹ کھیلتے ہو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی آپ نکلتے ہو. میری جب آئی ایف ٹی کی فائٹ ہوئی تھی تو میں نے ٹوٹلی, اگر آپ میری فائٹ دیکھیں گے تو میں نے گراؤنڈ گیم کے اوپر فوکس کیا تھا, اور تینوں راؤنڈ میں نے گراؤنڈ میں ہی ایک گریپلر لڑکی تھی اس کو میں نے بیٹ کیا تھا الحمدللہ. اینڈ دین
میں نے NFT کھیلا. NFT میں میری جو فائٹ تھی اس پہ میں نے ٹوٹلی اسٹرائکنگ کے اوپر کھیلا اور فوکس کیا کہ میں اپنے گیم کو تھوڑا سا چینج کر کے, تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کر کے اسٹرائک کے اوپر کھیلوں, تاکہ کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ میری فائٹ تھی اس کا ویٹ تھوڑا سا ہیوی تھا, آلدو میں اسی ویٹ میں کھیلی تھی لیکن تھوڑا سا ویٹ کا ڈفرینس تھا, بٹ میری ٹوٹلی فوکس وہاں پہ اسٹرائک کے اوپر تھا. تو یہاں پہ جو ہے میں نے تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی کے اوپر کام کیا تھا. اور جہاں تک بات ہوتی ہے دوسرے پلیئر کو دیکھ کے کھیلنے کی, تو آف کورس جو سینئرز ہوتے ہیں کافی ٹائم سے ہمارے ساتھ بشرا ہے, ہماری سب سے بڑی موٹیویشن تو بشرا ہی ہے, تو ان کو دیکھ کے ہمیں یہ موٹیویشن ملتی ہے اور یہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کہ کہاں پہ آپ کی گیپس آ رہے ہیں, کہاں پہ آپ لوگ لیگ کر رہے ہو اپنی اسکلز میں, اور اس کو دیکھ کے آپ سیکھو اور آگے بڑھو. اچھا یہ بتائیں, اگر میں بشرا سے, میں نے کہا بشرا نے تو کہہ دیا جی کہ اس وقت مریم مجھے تو بہت اچھی اور بڑی بہترین فائٹر لگتی ہے, اگر بشرا کو آپ کو ریٹ کرنا ہو 1 to 10 تو کیا ریٹ کریں گی؟ 11. اوہ واو, اتنا اوپر ریٹ کر رہی ہیں آپ بشرا کو. بشرا یہ تو بڑی زبردست بات ہے. اچھا آپ کے دیکھیں, آپ سے جو سیکھ رہے ہوتے ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہوں کہ میں اس سے سیکھ رہا ہوں اور اس کی فائٹ کا یہ لیول ہے تو بڑی بات ہوتی ہے, انکریجنگ بات ہے. ایلڈن جی, مدثر, انجریز پہ تو ان دونوں سے بات کروں گا آپ سے الگ. پہلے یہ بتائیں اسپانسرشپ کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اسپانسرشپ کرکٹ سے ہٹ کر کسی بھی کھیل کے لیے اتنے لمبے عرصے سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنے تحت, ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, ڈپارٹمنٹل گیمز الگ چیز ہے, لیکن جو پرائیویٹ آپ لوگ جاتے ہیں ایونٹس کھیلنے بڑے بڑے, اس میں اسپانسرشپ کیا ایشوز آتے ہیں اس کے؟ سر ابھی اسپانسرشپ کی اگر بات کی جائے تو ابھی بھی جب ہم سری لنکا جا رہے تھے تو میرے خیال میں 1 مہینہ سے ہم اسپانسر کے پیچھے ہی, پہلے ہم نے شروعات کی تھی سرکاری لوگوں سے, مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ حکومتی عہدیداران سے, آئی پی سی منسٹری چلے گئے, اسپورٹس بورڈ چلے گئے, وہاں سے بھی وہی جواب آ جاتا ہے کہ بھئی ٹائم بہت شارٹ ہے, ٹائم بہت شارٹ ہے, جبکہ ٹائم شارٹ نہیں ہوتا, ان کو ایک سگنیچر ہوتی ہے. پر وہ تو مجھے پتا ہے, ان سے آپ 1 سال پہلے کہیں گے نا کہ تو وہ کہیں گے ابھی ٹائم بہت ہے, ابھی ٹائم ہوتا ہے. پھر آپ انہیں 6 مہینے پہلے کہیں گے ابھی تو ٹائم بالکل سر پہ آ گیا باقی گیمز جیسے. پھر اس کے بعد پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں گئے, جیسے ڈفرینٹ ادارے ہوتے ہیں, کمپنیز ہوتی ہے, تو انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ ابھی تو ہمارے بجٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے, نیکسٹ بجٹ میں ہم دیکھ سکیں گے, یہ ہے وہ ہے, مطلب بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پر چونکہ جب ہمارے نام وہاں پر آلریڈی جا چکا ہوتا ہے, پاکستان کا نام جا چکا ہوتا ہے, تو پھر وہاں پر ہم بیک نہیں کر سکتے. پھر یہی ہوتا ہے جو جتنے بھی, مطلب کہ جو اگر میں اپنی بات کروں, ابھی جب ہم گئے تھے تو ڈسٹرکٹ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ راولپنڈی نے ساتھ دیا تھا اور KPK گورنمنٹ نے اس میں ساتھ دیا تھا. چونکہ جو مانسیرا کا DSO صاحب ہے, عابد صاحب, انہوں نے اس میں کافی ہیلپ کیا ہمارا, کیونکہ بشرا آلریڈی مانسیرا کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچی کے لیے انشاءاللہ ضرور کریں گے. انہوں نے پھر مطلب چاہیے نا, دیکھیں ناٹ اونلی یور سٹی, بشرا اس ٹائم پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہے. اب کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی انیتا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ MMA میں بڑا نام ابھرتا ہوا ہے, تو سپورٹ کریں گے تو آگے جا کے لڑیں گے نا. تو اس کے بعد بھی مطلب کہ کچھ ہم نے اپنی, مطلب کہ اپنے سورس سے کر کے اپنے ہی پیسے لگا کے ہم سری لنکا گئے, اور وہاں پر ہم نے اپنا نام نہیں لیا کہ میں اپنے نام کی ذات کے لیے کھیل رہا ہوں, بلکہ وہاں پر ہم نے پاکستان کا نام لیے. ان کو جب کٹس لگا وہاں پر سیکنڈ راؤنڈ میں, جب ٹکر آپس میں لگی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے, تو یہ مطلب سمجھو کہ جو اندرونی جو ہڈی ہے وہ بالکل نظر آ رہا تھا, اور ڈاکٹر نے منع کر دیا, ریکمینڈ یہ کر لیا کہ بھئی آپ مزید نہیں کر سکتے, دوبارہ اگر ہو گیا. وہ کیسے اس نے کنٹینیو اس چیز پہ رکھے کہ اس نے وہی پر یہ تو ان سے اگر یہ کویسچن کرے تو زیادہ بہتر رہے گا. پر آپ کیا چاہتے تھے اس وقت, اگر میں آپ سے پوچھوں بطور کوچ؟ بطور کوچ میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے کبھی پلیئرز کو ہارنا نہیں سکھایا, باقی ہار جیت دی پارٹ آف گیم, پر جب آپ کھیل رہے ہوتے اور آپ کسی دوسری کنٹری اور پھر ہوم گراؤنڈ میں آپ کھیل رہے ہوتے کسی کنٹری میں, تو پھر وہاں پر اور پھر ایسے پلیئر کے سامنے کہ وہ 5 ٹائم سٹار ہو یا پھر 3 ٹائم سٹار ہو, وہ اس کا بہت بڑا نام ہو وہاں کا, تو پھر اس کے اگر اس کے مخالف آپ نے کھیلنا ہے تو پھر آپ نے اپنے ملک کا جھنڈا جو ہے, جو فلیگ ہے, اس کو پھر نیچے گرنے نہیں دیا. اچھا بشرا, وہ انسیڈنٹ میں نے دیکھا, کیسے ہوا وہ, ایک تو وہ ہوا کیسے, اوپر سے بہت زیادہ چوٹ آ گئی, پھر کنٹینیو کیوں رکھا؟ اچھا بڑا مشکل تھا, میں وہاں دیکھ رہا تھا ریفریز بھی چاہ رہے تھے کہ تھوڑا رک جائیں تھوڑا, لیکن آپ نے کہا نہیں میں نے کنٹینیو رکھنا, پھر جیتیں بھی آپ, بڑی بات ہے. ایک تو وہ انسیڈنٹ پینفل کتنا تھا ذرا, اور کیسے ہوا وہ, جیسے مدثر نے کہا کہ اپنی غلطی سے ہوا, ذرا وہ بھی بتا دیں. ہوتا ہے کھلاڑیوں سے غلطی ہوتی ہے, اس سے سیکھتے ہیں, کنٹینیو رکھنے میں کیا ہمت و حوصلہ تھا بھائی؟ سر فرسٹ آف آل تو میں یہ بتاؤں کہ میرے ساتھ اس ٹائم مطلب سر میرے ساتھ تھے بھی نہیں, اور فرسٹ راؤنڈ میں میں نے اس کو اسٹڈی کیا, اس کی اسٹریٹجی کیا ہے, وہ باکسنگ کرتی ہے, کک باکسنگ پہ زیادہ اس کا فوکس ہے, کیا ہے کیا نہیں. تو جیسے ہی فرسٹ راؤنڈ میرا مطلب ختم ہوا, تو سیکنڈ راؤنڈ جیسے اسٹارٹ ہوا, وہ بھی آ رہی تھی پنچ اٹیک پہ اور میں بھی جا رہی تھی. تو فرسٹ جب جیسے ہی اس نے مجھے جیب دیا اور میں اس کو کراس ماری تھی, اس نے مجھے گرپ کر لیا,
جیسے اس نے گرپ کیا تو اسپیڈ میں تھے دونوں اور دونوں کی آپس میں ٹکر لگ گئی. تو جیسے مجھے کٹ آیا تو جو میڈیکل سٹاف تھا وہاں پر انہوں نے مجھے کہا, دیکھا مطلب میری بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ مطلب فائٹ کو روک دیں, اب نے نہیں کرنی فائٹ. تو میں وہاں پہ میرا یہی تھی کہ نہیں میں نے فائٹ کرنی ہے, اور میں بار بار ان کو یہی کہہ رہی تھی, میں نے کہا نہیں سر میں نے فائٹ کرنی ہے, میں کنٹینیو رکھوں گی اس چیز کو. تو وہاں پہ ایک یہ چیز بھی میرے مائنڈ میں تھی کہ یہاں پہ میں پاکستان کے نام پہ کھیل رہی ہوں, ایک وہ بھی جوش و جنون تھا, اور پیچھے میری خود کے میرے کوچ سے مدثر کی, میرے پیرنٹس کی اسپیشلی. تو پھر میرے مائنڈ میں یہ تھا نہیں میں نے یہاں پہ جس مقصد کے لیے میں آئی اس کو میں نے پورا کر کے جانا ہے. تو الحمدللہ اس چیز کو پھر مجھے سر بھی کہہ رہے تھے کہ بشرا بس چھوڑ دے کیونکہ کٹ بہت زیادہ آپ کو یہ رسکی ہے, مزید آپ کھیلو گے کٹ لگ جائے گا تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے. میں نے کہا سر جو بھی ہے جو اللہ کو منظور ہوا کر لوں گی, بٹ ابھی میں نے مطلب فائٹ کو کنٹینیو رکھنا ہے. اچھا پھر جب جیتتے ہیں بشرا اتنی مشکل حالات میں, پین تو میرا خیال ہے بھول ہی جاتی ہے. اس ٹائم جب مجھے کٹ لگا, جب میں نے سیکنڈ راؤنڈ دوبارہ میں نے کنٹینیو کیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کٹ لگا ہے نہیں لگا, مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھی. مطلب پھر میرا ٹوٹلی فوکس یہ تھا. پھر اس کے بعد ایک پریشر میں بھی آ گئی تھی اور غصہ بھی آ گیا تھا کہ نہیں اب تو تم نے اگر کٹ لگا ہے مجھے تو پھر میں نے یہاں سے مزید جیت کے جانا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے عزت دی اور سب کی دعائیں تھیں, پیرنٹس کی, میری ٹیم مدثر ہنگارین کی جو میری ٹیم ہے ان کی بہت زیادہ دعائیں تھیں, سر کی بہت زیادہ دعائیں تھیں. تو الحمدللہ مجھے اس چیز سے نوازا. ماشاءاللہ. اچھا مریم یہ بتائیں, انجریز اس گیم کا پارٹ ہے, کوئی ایسا کبھی ہوا کہ کھیل کے دوران یا فائٹ کے ایونٹ کے دوران یا بشرا جیسے کھلاڑیوں کے ساتھ اسپائرنگ کرتے ہوئے کوئی انجری ہو گئی ہو؟ بالکل سر, انجری تو اس گیم کا پارٹ ہے, اور یہ ہے کہ ہمیں سر نے ڈیفینس کرنا بھی ساتھ ساتھ سکھاتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچاؤ کر کے جو ہے اس گیم کو کھیل سکیں. انجری جب اسپائرنگ ہم کرتے ہیں چھوٹی موٹی انجری ہو جاتی ہے, کٹ وغیرہ لگنا, کہیں پہ اسکریچ آ جانا یا مسل پل ہو جانا, تو یہ انجریز تو ہماری چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہیں انجریز کے ساتھ ہی ہمیں کھیلنا بھی سکھایا جاتا ہے اور ہمیں گیم کو کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیں انجری سے ریکوری کے لیے کیا کیا خاص چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ لوگ دوائیوں سے تو بہت دور رہتے ہیں, تو کیا پھر بڑی پینفل چیزیں ہیں اس میں, آپ نے ایکسرسائز کرنی, دوائیاں بڑی کم لینی ہوتی ہیں اور تھیراپی پہ زیادہ کام کرنا ہوتا ہے, تو کتنا ٹائم لگتا ہے نارمل انجری سے ریکوری کے لیے؟ سر انجری سے ریکوری میں ٹائم تو کورس لگتا ہے, بٹ ایز اے پلیئر میں کہوں گی کہ ہمیں درد کو برداشت کرنا آ جاتا ہے. ہم کسی بھی انجری, کوئی اگر چھوٹی موٹی انجری ہے, کوئی مسل پل ہو گیا ہے یا کچھ اس طرح سے, تو مساج وغیرہ کا ہم, باقی میڈیسن وغیرہ سے بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہم لوگ زیادہ دور ہی رہتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہمیں بہت ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ پھر ایز پر کوچ ریکومنڈیشن ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اچھا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے مدثر, یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے جملہ, کیونکہ آپ کے سارے فائٹرز کو میں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں جی ہم اس طرح نہیں لیتے ہیں میڈیسن بغیر کسی ریکمنڈیشن کے. یہ بڑی اچھی بات ہے, اور آپ تو چونکہ ایکسپیرینس فائٹر بھی ہیں اور کوچ بھی ہیں, کتنا اس پہ کام کرتے ہیں کہ کوئی ایسے دوائیاں نہ لے لے, کیونکہ یہ آج کل اینٹی ڈوپنگ وغیرہ کا بڑا مسئلہ ہے. مدثر جی اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ڈر اس چیز کا لگا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر کوئی ایسے میڈیسنز ہم یوز کریں جس کی وجہ سے پلیئر کے اوپر بین بھی لگ سکتا ہے, جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے, اکثر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہماری کوشش پہلے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ریکوری اس گیم کے بیچ میں ہی کرتے ہیں. اکثر ہم یہ مثال, ایک شارٹ سے مثال یہ دیتے ہیں, دیسی مثال مطلب کہ دیتے ہیں کہ پین کو پین میں ہی ختم کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو مطلب کہ پاؤں میں موج آ گئے یا مڑ گئے یا کوئی پٹھا مڑ گئے, تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس ٹریننگ کے بیچ میں ہی اس کو ریکور کر لے. اسی کے اگینسٹ ہم نے مطلب جیسے کہ مطلب کہ ریلیکسیشن سیشن ہوتی ہے, وہ ریلیکسیشن سیشن کر کے ان کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. پھر بھی اگر زیادہ پین کرتے تو نارملی اب جیسے اگر میڈیسن کا میں نام لوں, جیسے نیمز میڈیسن ہو گئے, نائس میڈیسنز ہو گئے, وہ پٹوں میں زیادہ کام کرتے, وہی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی سائڈ وہ جو بین الاقوامی اکلیمڈ ہیں جو لے رہے وہی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. باقی ایسا کوئی اور وہ بھی ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن ضروری ہوتی ہے. ڈاکٹر جب ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میڈیسن یوز کرے, تب جا کر ہم یوز کرتے ہیں. بشرا ڈپارٹمنٹ آنے کے بعد کیا فرق پڑا ہے لائف میں, اور ڈپارٹمنٹ گیم کے بعد کتنا نکھار آیا ہے کھیل میں؟ سر ڈپارٹمنٹ تو الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے فی الحال. تو فرق پڑا ہے گیم میں بھی لائف میں بھی, کیونکہ ظاہر ہے ڈپارٹمنٹ کے میچز اور ٹورنامنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں,
پھر ایک الگ سے اسٹیٹس بھی ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ ڈپارٹس کے ساتھ آپ کیونکہ وہاں پہ بھی چیمپئنز ہوتے ہیں, سینئرز ہوتے ہیں, آپ کو ایز اے مطلب فائٹر کے طور پر آپ کا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیٹس سپوز آپ اگر پاکستان میں جیسے ابھی نیشنل گیمز ہوئی ہیں, اس طرح سے آپ چیمپئن کے ساتھ جب فائٹ کرتے ہیں تو یہیں سے آپ کی لرن ہوتی ہے, آپ آگے کی طرف اچھا نکلتے بڑا ہیں. کم ٹائم تھا کہ آپ یہاں سے نیشنل کھیل رہے ہیں, وہاں سے انٹرنیشنل کھیل رہے ہیں, کیسے مینیج کیا؟ اور یہ باکسنگ تھی جی اور سر, وہ کک باکسنگ. ابھی جو سری لنکا سے میں کک باکسنگ کھیل کے آئی, اس کے بعد میرا NFT تھا, NFT 4 الحمدللہ اس میں بھی میں چیمپئن رہی ہوں. اور اس کے فوراًلی جو ہے وہ مطلب 4 کو آئی تھنک سو نیشنل گیم اسٹارٹ ہو گئی تھی, تو اس میں پھر میں نے باکسنگ کیا. تو وہی بات آتی ہے, باکسنگ کا ہمارا کیمپ بھی ہوا تھا ڈپارٹ کا, تو کیمپ بھی میں بہت مطلب کم 3 دن میں ادھر ہوتی تھی, 3 دن میں پنڈی ہوتی تھی, اس طرح سے مطلب اچھا خاصا ٹریول ہوتا ہے, چیزوں کو مینیج کرنا. تو الحمدللہ جس طرح سے مطلب جو اسٹریٹجی تھی کہ باکسنگ ہے, اگر باکسنگ کا ایونٹ ہے تو پھر جسٹ فوکس آپ کا پھر باکسنگ پہ ہونا چاہیے, تو الحمدللہ پھر اس کو میں نے کنٹینیو کیا ہے. بشریٰ کٹانہ تھینک یو سو مچ. اب ذرا آپ کے ساتھ ایک اور ڈیٹیل پروگرام, میرا ارادہ ہے کہ ہم لوگ آئیں وہاں, آپ لوگ جہاں ٹریننگ کر رہے ہیں اور وہاں شو کریں انشاءاللہ. مدثر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بشریٰ آپ کا شکریہ. مریم اظہر تھینک یو سو مچ. تینوں چیمپئنز اور کوچ ہمارے ساتھ موجود تھے. MMA, کک باکسنگ, باکسنگ کیا چیز ہے, اس پر بات کر رہے تھے. ایک بریک لیں گے جی, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات ایک بہت شاندار کراٹے چیمپئن سے کروائیں گے. 16 سال سے پاکستان میں انبیٹن ہے, ساؤتھ ایشین گیمز ہو, بین الاقوامی کھیل ہو, میڈلز ان کی زینت ہیں. دونوں بہنیں پاکستان میں چھائی ہوئی ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ سے کھیلتی ہیں اور ایک دوسرے کی کیٹیگری میں نہیں ہے, ویٹ اس لیے آمنے سامنے آنے سے بچ جاتی ہے, لیکن 2 ڈیفرنٹ اسٹائل کی کھیل ہے. کراٹے کیا چیز ہے, کیسے کھیلے جاتے ہیں, کیا فٹنس کے لیے کھیلتے ہیں, اور کھیلنے سے پروفیشنل کا سفر کتنا ہے, پھر جس ایریا سے ان کا تعلق ہے وہاں پر کچھ چیزیں بڑی ٹیبو ہوتی ہیں, وہاں سے یہ ٹیبوز توڑنا, جیتنا, اپنے علاقے کے لیے فخر بننا, ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. شاہدہ عباسی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, پاکستان کی سپر کراٹے چیمپئن. ایک بریک کے بعد ان سے آپ کی ملاقات کروائیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کی ملاقات شاہدہ عباسی سے کرائیں گے. پرائڈ آف پرفارمنس, پاکستان کے بڑے ترین ایوارڈ, برطانیہ سے ایوارڈ یافتہ, پاکستان میں 16 سال سے ناقابل شکست ایک شاندار کراٹے چیمپئن ہے. ڈپارٹمنٹل گیمز ہوں, نیشنل گیمز ہوں, بین الاقوامی کھیل ہوں, ساؤتھ ایشین گیمز ہوں, لا تعداد میڈلز ہیں. اگر میں میڈلز یا ایوارڈز کی بات کرنا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا. اتنے اچھے ایوارڈ لیے. کوئٹہ سے تعلق صابرہ اور شاہدہ. میرا خیال ہے شاہدہ کو دیکھ کے صابرہ کو شوق ہوا, جو صابرہ نے ہمیں کہا بھی کہ پورا ایریا, پورا شہر انہیں جب ریسیو کرنے جاتا تھا ایئرپورٹ پہ تو بڑی خوشی ہوتی تھی. اور یہ اپنے شہر کا, اپنے صوبے کا, اپنے پاکستان کا یہی پرائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کے کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر اور نیشنل لیول پر اپنا لوہا منوائیں اور بہت ساروں کے لیے آئیڈیل بنے. تو شاہدہ نے آج ہمیں جوائن کیا, میں اسپیشلی آج ان کا بڑا شکریہ ادا کروں گا. شاہدہ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں. اچھا شاہدہ, ایک تو لانگ ڈیو تھا, کافی عرصے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ آئیں, ذرا ہم کراٹے, آپ بہت سارے سننے والے, آپ کو جو فالو کرتے ہیں ان کو دیکھنے والوں کے لیے بڑا اچھا ہوگا. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح پوری جاتی نہیں ہے وہ بات. شاید سفر کیسے شروع ہوا؟ 16 سال انبیٹن ہے نا, کوئی مذاق نہیں ہوتا, یہ صرف کہنے کی بات ہے, بہت بڑی محنت ہے اس کے پیچھے اور بڑی کم عمر میں, یہ سب سے بڑی بات ہے. اچھا پہلے تو بتائیں سفر کیسے شروع ہوا, کراٹے کہاں سے شوق پیدا ہوا, اور کوئٹہ وہاں پہ کراٹے کیسے؟ بیسکلی جو آپ ہم صوبے کا نام لیتے ہیں کوئٹہ, بلوچستان, تو بہت سارے کہتے ہیں رونگڑے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں بڑا مشکل ہوتا ہے سننے میں. تو تب ہمارا جو شہر ہے وہ بہت پسماندہ علاقہ تھا, لیکن اب ماشاءاللہ بہت ہماری جو صوبہ ہے وہ ڈیولپڈ ہوا ہے, لوگوں کی سوچ چینج ہوئے ہے, ہماری جو لوگوں کی اویئرنیس سے زیادہ ہو گئی ہے. تو بیسکلی میں جو کوئٹہ سے ہو, ہزارہ کمیونٹی سے ہو, اور وہاں پہ تھا کہ لڑکی کراٹے نہیں کر سکتی, اسپیشلی ایجوکیشن. تو بہت سارے فیملیز کو ایشو تھا کہ لڑکی ایجوکیشن نہیں کر سکتی, اسپورٹس تو دور کی بات ہے. لیکن ہاں میرے بابا, میرے فیملی بہت سپورٹیو ہے, میرے بابا بہت سپورٹیو ہے. ایک دن میں اپنے بھائی کو ایڈمیشن دینے جا رہی تھی کراٹے کلب میں, کیونکہ ہر دن ہم جاتے تھے وہاں پہ. ایک اسٹریٹ تھا جہاں میں اسکول سے چھٹی ہوتی تھی تو وہاں پہ لوگ ہاں ہو کرتے تھے. میں نے کہا میں نے بھی ایڈمیشن لینا ہے. میں گئی تھی بھائی کو ایڈمیشن دلانے کے لیے, لیکن مجھے خود شوق ہوا. تو اسی طرح میں وہی شوق آگے وہ سکسیس میں چینج ہوا, ایم میں چینج ہوا, پرپس ہوا. تو اچھا بھائی نے کتنا سیکھا جن کو کراٹے کا ایڈمیشن دلوانے بھائی گئے کو تھے اور آپ بس چیمپئن شارٹ بن گئے؟ ٹائم بھائی کو بس شارٹ ٹائم تھا, بس وہ شارٹ ٹائم کے لیے اس نے سیکھا, بس اس نے
वैसे भी लड़कों को हाँ, अल्लाह का बस दिया उन्होंने कहा हुआ ठीक है मैं बस शौक के ठीक लिए, और है। आपने इसको हाँ, बतौर प्रोफेशन अडॉप्ट प्रोफेशन किया। लिया है। अच्छा, थोड़ा मुश्किल होगा उस वक्त शायद, चूंकि देखें आपको देखा देखी बहुत लोग आए हैं वहां से, मुझे कई लोगों ने कहा जी हम शायद हमारी इंस्पिरेशन है, और हम, लेकिन उससे पहले वहां पर बड़ा गैप आता होता था कि कोई एक अच्छा खिलाड़ी निकले इस फील्ड में खास तौर पे। ये बतौर प्रोफेशन अपनाने में वहाँ के कोचेस का कितना किरदार होगा, जो आपके सीनियर जिन्होंने आपको गाइड किया उनका कितना किरदार था, फिर जो एसोसिएशन है, जो हम बलूचिस्तान की कराटे एसोसिएशन की बात कर लें, कोयटा लेवल की कराटे एसोसिएशन की बात करें, उन्होंने कितना काम किया इसमें? बेसिकली हमारा इस तरह होता है कराटे में कि आपको ना पहले अपने सूबे से आपको रिप्रेजेंट करना होता है, और सूबे से जैसे कि वह आपके एसोसिएशंस होते हैं, फेडरेशंस होते हैं, आपकी अपनी गवर्नमेंट बलूचिस्तान की गवर्नमेंट होती है, और आपके कोचेज़, आपके क्लब, स्पोर्ट्स क्लब्स, आपने हर रिप्रेजेंट करना है ताकि अपना एक नाम बनाओ, ताकि उनको आपका टैलेंट दिखाई दे। और अंडर 19 होता है, अंडर 18 होता है, अंडर 16 होता है कि आपने खेलना है, और वहाँ से आपके जो सारे डिपार्टमेंट से उधर आते हैं आपको नोट करने के लिए कि इस लड़की में क्या टैलेंट है, कि मैं इसको अगर मैं ले लेती हूँ तो एज अ डिपार्टमेंट, आपको डिपार्टमेंट अगर सैलरी देता है तो उस सैलरी का मतलब है उससे फ़ायदा भी होना चाहिए, आपने उसको गोल्ड देना है। सिल्वर और ब्रॉन्ज डिपार्टमेंट में मायने नहीं देता, उनको सिर्फ मायने है गोल्ड का। यस, एग्री, ओनली गोल्ड। एग्री। जैसे कि इंटरनेशनल में हम जाते हैं 2 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज, ओनली चमकदार वाला जो येलो कलर का होता है, हमें वो चाहिए। तो सेम यही मसला हमारे कराटे में भी है कि सूबे से मैंने बहुत रिप्रेजेंट किया, मैं स्कूल लेवल में खेली, मैं यूनिवर्सिटी लेवल में खेली, मैं कॉलेज लेवल में, क्लब लेवल में खेली, तो इस तरह सब ने मुझे नोट किया। मैं क्लास 6 में थी, आई थिंक 5th में थी, तो मैं खेल रही थी, तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मैं अपनी क्लास की फर्स्ट पोजीशन होल्डर भी थी, मैं बहुत पढ़ाकू लड़की थी। अच्छा, वो हमें साबरा से पता लग गया हाँ। कि बहुत ही पढ़ाकू है भाई, इस पे मैं ज़रूर बात करूँ। अच्छा, फादर और मदर कितना रोल रहा उनका, क्योंकि एक मुश्किल सब्जेक्ट ये है कि वहाँ पर इस तरह टैबू है ना कि लड़कियाँ ऐसे जाए और खेलें, लेकिन इसमें पेरेंट्स का कितना रोल रहा, सपोर्ट कितनी रही? मेरे बाबा बहुत सपोर्टिव है। हाँ, हमारे माशरे में ये था कि लड़की देखो कराटे देखो, मुझे टोन भी मिलती थी हर दिन रास्ते में कि लड़की देखो कराटे देखो, आओ मेरे साथ कराटे करो। एक दिन हमने तो कराटे भी किया है, तो वो बात की बात है, लेकिन हाँ बाबा बहुत सपोर्ट किया। मेरे फैमिली वाले आए कि हमारे में ये रिवाज नहीं कि लड़की जाके कराटे करे, वो भी लड़कों के साथ, ये वो, तो बहुत मसले बने। बाबा ने कहा मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी, जा जो खेलना है खेलो। तो आज वही बाबा की बात मुझे हर इंटरनेशनल लेवल पे, हर नेशनल लेवल पे, हर जगह मुझे बाबा की, जब मुझे कोई अवार्ड मिलता है मैंने कहा बाबा आई लव यू, ये आपका अवार्ड है, ये आपका अवार्ड है, ये आपका मेडल है। तो बाबा बहुत सपोर्टिव है, मामा भी बहुत, मामा थोड़ी सी बहक जाती है लोगों की बातों में, होता है, हाँ, घबरा जाती है, लेकिन बाबा बहुत सपोर्टिव है, बाबा स्ट्रिक्ट है, वो कहती नहीं मेरी बेटियां है। तो इसी तरह आपको पता है कि अगर मैं सही सक्सेस स्टोरी अगर मेरी ना बनती तो मेरी छोटी सिस्टर इस फील्ड में ना आती। एक फैमिली में अगर कोई सक्सेस कर लेता है, अपनी पॉजिटिव इमेज बना लेता है, तो दूसरा उसको देख के आ जाती है। अच्छा, ये बात साबरा ने हमारे इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी एक मार्क सेट कर चुकी थी शाहिदा। शाहिदा के लिए मुश्किल हुआ क्योंकि शाहिदा ने पहला स्टेप लिया, नो डाउट मुश्किल आपके लिए हुआ, फिर बल्कि बहुत सारी और लड़कियां जो कोयटा से खेल रही हैं उनके लिए भी अब मुश्किल नहीं, क्योंकि लोग देखें शाहिदा खेल रही हैं और देखें वो साबिरा खेल रही हैं, तो ये बड़ी बात। आपको इस पर फख्र महसूस होता है? मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है क्योंकि मैं जब पहला मेडल में लेकर आई, हमारा जो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, हम अपने फाइनेंशियल पे गए, हम दुबई में प्रीमियर लीग खेलने गए थे। जब हम वहाँ से आए तो बहुत सारे लोगों ने हमें वेलकम किया, एयरपोर्ट पे आए हमारे जो अपने रिलेटिव, जिसने मुझे कहा था कि लड़की ने कराटे नहीं करना, हाँ, आज वही लोग आते थे उसी के बाद कि हमारी बेटी को भी अपने साथ रखो, उसको भी अपनी तरह बनाओ, उसको भी कॉन्फिडेंट दो, ये वो सेल्फ डिफेंस सिखाओ। तो ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, मेरे बाबा के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, मेरे अपने टीचर के लिए, मेरा सेंसी, हम जापानीज़ में हमारी जो फील्ड है कराटे ये जापानीज़ स्टाइल है, तो इसको हम टीचर को हम अपनी लैंग्वेज में सेंसी बोलते हैं। सेंसी गुलाम अली में जो क्लब से मैंने ट्रेनिंग की है, हज़ारा शुतकान कराटे अकेडमी है, और हमारा जो टीचर है सेंसी गुलाम अली है, उसको अगर आप देखेंगे वो जापानीज़ उसका जो फेस फीचर है वो बिल्कुल आपको जापानीज़ ही दिखेंगे, लेकिन वो माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है। हाँ, स्ट्रिक्ट बहुत है, वो तो स्ट्रिक्ट इस फील्ड में होना चाहिए क्योंकि हाँ लड़की है, लोग कहते हैं कि व्हाट अ फ्रेजाइल गर्ल शी इज़, शी कांट डू दिस,
no, you do not see the fragile girl, see the strong girl. So میرے ٹیچر نے بہت سپورٹ کیا ہے ہر فیلڈ میں. جب بھی ہم کہتے تھے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر پلیئر میدان میں جا کے جیت کر آئے, اس طرح ہوتا ہے, ہار کے بندہ جیتنے کا اس کو شوق ہوتا ہے, مزہ آتا ہے, تو آپ بازی بھی اسی طرح جیتتے ہیں. تو بہت ہارے ہو تبھی تو میں کھیل کا حصہ, جو ہارتا نہیں ہے نا اس کو جیت کا اصل مزہ بھی نہیں آتا. تو ہم ہارے ہیں تبھی ہمیں جیت کا مزہ آیا. ہمارے ٹیچر نے بہت سپورٹ کیا. ہم جب بھی ہارتے تھے میں کہتی تھی اللہ تو نے میرا ساتھ نہیں دیا, بس میں نے ختم, یہ میں نے نہیں کرنا. لیکن ہاں میرے ٹیچر نے بہت سپورٹ کیا, میرے فیملی نے بہت سپورٹ کیا. تو اسی طرح میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. یہ بہت اچھی بات کہ ہمیشہ جاؤ, کسی بات کی پرواہ نہ کرو, ہر چیز کی ٹینشن نہ لو. دیکھیں نا آپ کی کنٹینیوٹی میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرمائی کہ ایک طرف والد اور اس کے فوری بعد ہسبینڈ, سیم اپروچ, انہوں نے بھی کہا کھیلیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ سپورٹ آپ کو ہے. اچھا یہ بتائیں شاہدہ, ہم ذرا اس سے پہلے کہ میں کراٹے اور اس کی لائف پہ تھوڑی اور ڈسکشن کروں, آپ کو 2 پاکستان کے بڑے ترین ایوارڈ ملے. پاکستان ایوارڈ میں ملا, پرائڈ آف پرفارمنس ملنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور ماشاءاللہ جب پرائڈ آف پرفارمنس لے رہی تھی 2023 کا, کیسا محسوس ہو رہا تھا, کتنا فخر محسوس ہو رہا, والد کے کیا جذبات تھے, والدہ کے کیا جذبات تھے, اور پھر آپ کے ٹیچر کے کیا جذبات تھے, آپ کے اپنے کیا جذبات تھے؟ بہت بڑا ایوارڈ ہے, سب سے بڑا نیشنل ایوارڈ ہے. ویل آپ کو پتہ ہے ہمارا جو نیشنل ایوارڈ ہوتا ہے وہ سب سے اعزاز کی بات ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کوئی پاکستان میں گیم کا اتنا وہ امپورٹنس نہیں ہوتا, گیمز کا امپورٹنس ہوتا ہے. اسی طرح جو میرا میڈل تھا, انٹرنیشنل میڈل میں نے ریسنٹلی اچیو کیا تھا, اور میرا نام پرائڈ آف پرفارمنس میں آیا. اور جب مجھے وہ ملا, جب میرا نام اناؤنس ہو رہا تھا, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی. میں کہتی اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے. دیکھو, اور کسی کی بھی یہ ہے کہ جو آپ محنت کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا, آپ کا محنت سب کو دکھائی دیتا ہے. ہاں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. اگر جس نے کہا ہے کہ جلدی نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ بہت ٹائم لگتا ہے. آپ کو اچیومنٹ ہوتی وہی ہے. شاید جس کو جلدی مل جاتا ہے نا, میرا خیال ہے آپ کی اچیومنٹ میں نا کہیں کمی بھی رہ جاتی ہے. آپ کو سیکھنے کا, آپ کے پیچھے اسٹرگل ہونی چاہیے. بتانے والوں کو, اب آپ بتاتی ہیں نا کہ میرے پیچھے یہ 7-8 سال کی محنت ہے, اسٹرگل ہے, تب جا کے اس پوڈیم پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم. اچھا 2023 میں پرائڈ آف پرفارمنس, 2024 پہ پھر پاکستان کا ایوارڈ, یہ کیا سلسلہ ہوا؟ پرائڈ آف پرفارمنس مجھے 2023 کو ملا, اس کے فوراً بعد 2024 کو. میرے لیے ایئر بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے کیونکہ ہر ایئر میں اللہ نے مجھے کچھ چیزوں سے نوازا ہے. 2019 کو مجھے سب سے بیسٹ انڈیویجول جو پوری ساؤتھ ایشین میں اوپننگ میں نے میڈل دیا, جو فہمیدہ مرزا میم نے مجھے بہت تھینک کیا کہ تم نے میری آغاز گولڈ سے کیا ہے, تو میرے لیے بہت ہی پریشیس. اور یہ واقعی بڑی بات ہے. دیکھیں آپ نے اوپننگ کی ساؤتھ ایشین گیم, دنیا بھر نہیں بلکہ ٹاپ کنٹینڈر جو ساؤتھ ایشیا کے وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور ان میں ایوارڈ لینا بہت بڑی بات ہے. ہاں پھر 2020 کو مجھے ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا, جو گورنمنٹ آف بلوچستان آرگنائز کرتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا ایوارڈ ہے ہمارے. اور پھر 2021 کو مجھے ڈائمنڈ جوبلی ایوارڈ ملا. اسی طرح 2022 کو برطانیہ سے جو ایوارڈ ملا اس کا بتایا. ہاں پھر 2023 کو پرائڈ آف پرفارمنس, 2024 کو پھر پرائڈ آف پاکستان مجھے ISPR کی طرف سے ملا, 2025 کو پھر سے مجھے پرائڈ آف پاکستان, اور 2025 کو ہی مجھے برٹش ایوارڈ ملا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ایوارڈ اس طرح ریکگنائز نہیں ہوتا, وہ کسی کی آپ کو باتوں کی وہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کی تعریف کرے تب. ہاں وہ پورا سال پورے کھلاڑیوں کو دیکھا جاتا ہے, ان میں سے کوئی 2 چنے جاتے ہیں, پھر ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. وہ مجھے پتا ہے وہ بڑا پروفائلنگ کرتے ہیں ان چیزوں کی. ہاں وہ بڑا پروفائلنگ کر رہے تھے, وہ انہوں نے گوگل سے ہر چیز نوٹ کیا ہے. پاکستان کے کچھ ایتھلیٹس کو انہوں نے نامینیٹ کیا تھا, اور ان میں سے صرف میں اور صابرہ جا سکے کیونکہ ہمارا ویزا لگ گیا, اور ہمیں انہوں نے بلایا. میں یہاں پہ آف کورس میں اکرام سر کا نام لے لوں گی کیونکہ انہوں نے لنڈن میں ہمارا بہت خیال رکھا, ہمارا ہر چیز اکوموڈیشن کا, ہر چیز کا. ہاں ابھی میں نے MMA فائٹر سے سنا کہ ان کو اسپانسرشپ کی بہت مشکل ہوتی ہے. الحمدللہ اس چیز میں نہیں, اس چیز میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ اس چیز میں بہت بلیسڈ ہوں, میں بہت بلیسڈ ہوں. شکر الحمدللہ, میں بڑا خوش ہوا ہوں یہ سن کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ کھلاڑی ہیں نا, شاید آپ دیکھتے ہوں گے میرے پاس جب بھی کھلاڑی آتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلے اس مشکل سے دور رکھا ہے, یہ بہت بڑی بات. اسپانسرشپ کوئی پریشانی نہیں ہوئی کبھی؟ ہاں نہیں, مجھے ہمیشہ گورنمنٹ آف بلوچستان ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں,
गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे डीजी हो, चाहे हर कोई हो, पूरे मैं सबकी ISPR ऑफ बलूचिस्तान का मैं बहुत थैंकफुल हूँ, कोर कमांडर 12 का मैं थैंकफुल हूँ, DHA कोयटा ऑफ कोर्स माय फेवरेट, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देम, माय सिस्टर इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देम, और मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन का इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। इकराम सर का जो लंदन में है, खुद एक फॉरेनर पाकिस्तानी, उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं इन सब का, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है कि आप अपने चुने हुए लोगों का थैंक यू करना चाहते हैं। आपका प्रोफाइल इंटरव्यू है, हाँ। और हम तो ये जानना देखिए, एक आदमी की जो जर्नी होती है ना, उसके पीछे कई लोगों के सपोर्ट होता है, तब जाके आप एक अच्छे स्टार को देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदे ने सारा कुछ कर लिया। अच्छा, ये जब स्पॉन्सरशिप के लिए एक के बाद एक मरहला बढ़ता है तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है? शायद कॉन्फिडेंस इस लिहाज से बढ़ता है क्योंकि आप अगर किसी से, अगर आप कोई आपको स्पॉन्सर करता है, आप उसकी उम्मीद को नहीं तोड़ते, आप उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ते। तो दूसरी बात, आपको बहुत कॉन्फिडेंट हो के आपने उनसे बात कर, एक फ़ोन पे हम बात करते, इस तरह बाकियों की तरह लेटर जाके या धक्के करके हम ये नहीं करते हैं। हम कहते हैं सर हमने यहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, डू यू अलाउ अस और डू यू प्रेफर अस? कहते ऑफ कोर्स यू आर माय प्राइड। ये वर्ड, इसमें एक चीज है शायद, देखें आप मेडल्स लेकर आ रही हैं पाकिस्तान की, आपसे नहीं ला रही हैं, 16 साल हो गए अनबीटन खिलाड़ी हैं ना, मेडल्स लेकर आ रहे हैं, यह आपकी भी मेहनत है, इसका क्रेडिट आपको भी जाता है कि आपने अपना स्टेटस, अपना प्रोफाइल, अपनी पर्सनैलिटी, अपना खेल ऐसा बना दिया कि उन्हें पता है कि हम अगर स्पॉन्सर करें, आपको पता है कोई ऐसे स्पॉन्सर करता भी नहीं है, तो उनको पता होता है कि स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ये मेडल लेकर आएगी। अब ये बताइए जी, पहली इंटरनेशनल फाइट कहाँ लड़ी, कैसी हुई? और आप तो खैर काता रिलेटेड आपका हुआ है, तो पहला इंटरनेशनल इवेंट और पहला जो इवेंट के अंदर परफॉर्मेंस थी वो कहाँ हुई? मैंने बेसिकली बहुत सारे मुल्कों को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि हम ट्रिपल टाइम दुबई गए हैं, श्रीलंका गए, नेपाल, इंडिया, अज़रबैजान, चाइना, ईरान, तो ऐसे मुल्कों में हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। जो मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, एक ईरान है और एक नेपाल में था। अच्छा। जो हमने, क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज है ना, और गेम्स था, साउथ एशियन गेम्स था, बिल्कुल बड़ी और गेम्स जो है ना वो सबसे मतलब पाकिस्तान का हाईलाइटेड प्लेटफॉर्म है। तो जैसे कि नेशनल गेम्स होता है, साउथ एशियन गेम्स होता है, एशियन गेम्स होता है, इस्लामिक गेम्स होता है, तो साउथ एशियन गेम्स में क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जा सकते हैं क्योंकि वो बजट के हिसाब से है, तो इसी वजह से हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कि हम मेहनत करें और हम गोल्ड ले लें। ऑफ कोर्स अल्लाह का, क्योंकि प्लेयर की लाइफ ही अल्लाह से रिलेटेड होता है, आपको चोटें बहुत आती है, हमारी दांत टूटते हैं, हमारी नोज़ टूटते हैं, हमारी फिंगर्स टूटते हैं, नीज़ इंजरीज ज़्यादा आती है। लेकिन हाँ, उस जब आपकी कंपटीशन नज़दीक होती जाती है, आपका प्रेशर लेवल हाई हो जाता है। बेसिकली अगर आपको कोई चोट भी ना आए, चोट आ जाती है, कोई टेंशन ना आए, टेंशन आ जाती है, हर चीज़ में आपको कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। सही बात है। तो हमारा पहले नेशनल गेम्स हुआ था पेशावर में, जो पोस्टपोन हो रहा था बार बार, हाँ, वो तो बड़ा लेंथी हुआ। उसी के बाद फिर हम गए पेशावर से हम कोयटा गए, कोयटा से फिर हम लाहौर आए, लाहौर से फिर हम गए नेपाल। तो इस तरह हमारी सर्कल बहुत चेंज होती जाए। तो हमें बहुत फ्लू हुआ था, नोजिया हुआ था, तो हमारी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे फीवर भी था। होते हैं खिलाड़ी के साथ, हाँ। कि वो मुसलसल ट्रैवल कर रहा है, मुसलसल चीज़ों को मैनेज कर रहा है। ओह एग्जैक्टली। तो ये था ना कि ये चीज़ें भी थी, और दूसरी बात ये था कि एक प्रेशर लेवल भी है तुम्हारे ऊपर कि तुमने गोल्ड भी लेना है। शाहिदा, ईस्ट एंड वेस्ट यू विल बी द बेस्ट एंड यू हैव टू अचीव द गोल्ड। सो मेरे लिए ये बहुत प्रेशर था। मैंने अल्लाह के सामने में बहुत रोई, मैंने कहा अल्लाह, मैं जितनी भी मुझे फीवर है ये साइड पे मैं रख देती हूँ, जितना भी प्रेशर है ये भी मैं साइड पे रखती हूँ, बस मुझे मेरी मेहनत का सिला चाहिए। तो मैं पूरी रात मैंने अल्लाह से दुआ की, और अल्लाह की कसम मैं 2 घंटे सोई हूँ, और उसी 2 घंटे ने अल्लाह ने मुझे बस मेरा, वाह वाह क्या बात, मेरा गोल्ड ओपनिंग। अच्छा शायद एक चीज़ इसमें ज़रा बताएं सुनने वालों को, हमारे कैटेगरी का इसमें कोई लेना देना नहीं है ना काते में? क्यों नहीं फाइट है कैटेगरी, अच्छा इसका जरा हमें बताएं ना। हाँ। और क्या फ़र्क है कि जो फाइट कर रहे होते हैं और ये जो काता है, इसमें क्या फ़र्क होता है? काते में आप इनको ये सिखाते हैं कि फाइट में जो आप टेक्निक अप्लाई करते हैं वो किस तरह करना है, वो हमने इनको बताना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये काते में आपको सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है कि आपने अपने आप को डिफेंड कैसे करना है, मारना कैसा है और डिफेंड भी करना किस तरह है। किसी को अगर ग्रिप करना है वो किस तरह करना है, किसी को अगर फेंकना है किस
کس طرح کرنا ہے یہ ہم کاتے میں سکھاتے ہیں. بیسیکلی میرے پاس ویڈیو پڑی تھی لیکن میں نے آپ کو سینڈ نہیں کیا, سوری. کوئی بات نہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کیونکہ میں نے یہ سارا کچھ دیکھ رکھا ہے, تو میں سننے والوں کی وجہ سے آپ کہہ رہا ہوں کہ جو سنتے ہیں ان کو ذرا کلیئرٹی. اچھا 2 لوگ ایک ساتھ کاتا کرتے ہیں یا سولو کرتا ہے؟ نہیں, سولو کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے انڈیویجول کاتا, ایک ہوتا ہے گروپ کاتا, ایک ہوتا ہے انڈیویجول فائٹ, ایک ہوتا ہے گروپ فائٹ. مطلب 4 کیٹیگریز ہیں ہماری کراٹے میں. تو جو انڈیویجول کاتا ہے وہ الون جا کے ہے نا, آپ نے کاتے کو بھی پریفر کرنا ہے کہ آپ نے کون کون سے کاتے, وہ بھی ہائی لیول کے, اور وہ بہت پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے. پرفیکشن. آپ فائٹ میں ہل سکتے ہو, لیٹ سکتے ہو, نہیں بیٹھ اس سکتے کے ہو, اندر تو گر سکتے اکیلا ہو. بندہ مرکز ہے, اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اگر انڈیویجول کاتے میں اگر آپ تھوڑا سا ہلے, آپ کا پاؤں ادھر سے ادھر ہو جائے, ختم. نہیں آپ کی کاتے کی ویڈیو چل رہی ہے, آپ نے بھیجی ہے, چل رہی ہے, یا تو ہم نے خود نکال لی ہے یا چل رہی ہے, وہ چل رہی ہے. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں نا, کاتے میں بہت مشکل ہوتی ہے کہ آپ نے آئی کانٹیکٹ, آپ کی باڈی جسچر, آپ کی کانفیڈنٹ لیول, آپ کی موومنٹ آف دی باڈی, آپ کی ویسٹ موومنٹ, آپ کی فوڈ موومنٹ, آپ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا چونکہ شاہدہ پتہ ہی نہیں چلا وقت کا, ہمیں اتنی ڈیٹیل ڈسکشن اور اتنی ساری دیر ہوگی, پتہ بھی نہیں چلا. میں آپ کو انشاءاللہ ایک بار پھر زحمت ضرور دوں گا کیونکہ آپ کا پروفائل اتنا بڑا ہے کہ ابھی ایک چیز پہ تو ہم بات بھی نہیں سٹارٹ کی تھی. تو یہ بتائیں ڈپارٹمنٹ ملنے کے بعد لائف میں کیا چینج آیا؟ میری ڈپارٹمنٹ کی لائف بہت تھوڑی فنی بھی ہے اور تھوڑی اسٹرگلنگ بھی ہے, کیونکہ میں 2012 سے مجھے وابڈا بلا رہی تھی اپنے پاس کہ آ جاؤ, لیکن میں کیونکہ بہت چھوٹی تھی, میرا جو ٹیچر ہے سینسی وہ مجھے الاؤ نہیں کر رہا تھا. بتائے کیوں؟ اس وجہ سے وہ بھی میرے بینیفٹ کے لیے, یہ بھی چھوٹی ہے اور اسٹڈی سے دور رہے گی. اور ڈپارٹمنٹ میں آپ جب جاؤ گے آپ نے کیمپس اٹینڈ کرنے ہیں, آپ نے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنے ہیں, اور اپنی جو پرسنل لائف ہے وہ سائڈ پہ رکھنی ہے. تو پھر میرے ٹیچر نے کہا ابھی اس کو ٹائم دو, تھوڑی یہ پڑھے پھر آگے. ہاں میں وابڈا کی طرف سے کھیل رہی تھی لیکن میں نے کبھی وابڈا کی کیمپس اٹینڈ نہیں کیے. اس وقت میں صرف اسٹیپن پہ کر رہی تھی. پھر توڑا جو ہم 2019 کو پہنچے تو پھر جب ہمارا پہلا میڈل آیا پھر ہم نے وابڈا کو ہمیں جوائن کیا کانٹریکٹ لیول. میری 2 اور فرینڈس آ گئے تو ہم تینوں نے وابڈا کو کیسکو سے جوائن کیا. ہمارے جو اسپورٹس آفیسر ہے بابر سر, انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. تو اسی وجہ سے مجھے اپنی وابڈا ٹیم پہ کوئی شک نہیں ہے, ہمیشہ محنت کرتے, ہمارے کوچز ہے. اور ٹف مقابلہ رہتا ہے آرمی کے ساتھ آپ کا, اگر 200 میڈل وہ لے لے تو اس سے نیچے آپ کے میڈلز آ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ہماری وابڈا ان بیٹن چیمپئن ہے. زبردست, آپ اس کی وجہ سے ہی ہماری ماشاءاللہ ان بیٹن چیمپئن ہے. شاہدہ لٹرلی بڑی ڈیٹیل باتیں, مجھے تو اتنی ساری چیزیں آپ سے پوچھنی تھی, لیکن میں آپ کو انشاءاللہ ایک بار پھر زحمت ضرور دوں گا اور ہم پورا شو اس پہ ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں گے. کراٹے پاکستان میں کتنے ضروری ہے, لڑکیوں کو کیسے سیکھنے اور کتنا زیادہ سیلف ڈیفنس کے لیے سیکھیں, فٹنس کے لیے سیکھیں, پروفیشنلی اڈاپٹ کرنا چاہیں تو کریں. اور شاہدہ عباسی ہماری شاندار کراٹے چیمپئن, پرائڈ آف پاکستان اور پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ یافتہ, اور بین الاقوامی لاتعداد میڈلز ایوارڈز پاکستان کے لیے لے کر آنے والی شاندار کھلاڑی ہمارے ساتھ موجود تھی. شاہدہ آپ کا بہت بہت شکریہ, ناظرین آپ کا شکریہ. پیر کے روز ہوگی آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.